آج میں بولوں گا ذرا وکھرے ٹاپک کے اوپر، اور وہ وکھرا ٹاپک یہ ہے چہل قدمی کیوں ہماری زندگی کے اندر ضروری ہے، خاص طور پر 15 منٹ کے لیے، اور اس میں ہمیں کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ 15 منٹ کی چہل قدمی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ زندگی میں خوشی کا احساس بڑھتا ہے۔ وہ کیسے؟ امریکن جرنل آف پریونٹیو میڈیسن میں شائع ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ چہل قدمی سے مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ چہل قدمی کرنے والے افراد بہتر جذباتی صحت اور خوشگوار سماجی زندگی کو رپورٹ کرتے ہیں، جس سے زندگی میں خوشی کا احساس بڑھتا ہے۔ اب میں دوسرے فائدے کے اوپر آتا ہوں۔ تخلیقی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر تک گھر سے باہر نکل کر چہل قدمی کریں۔ چہل قدمی ایک ایسی ورزش ہے جو تخلیقی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے۔ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ چہل قدمی سے تخلیقی سوچ میں 60% تک اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں تیسرے فائدے کے اوپر آؤں گا۔ میٹابولزم بہتر ہوتا ہے۔ میٹابولک سنڈروم ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ہائی بلڈ شوگر اور خون میں چکنائی بڑھنے جیسے امراض کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، جس سے امراض قلب، ذیابیطس اور موت کا خطرہ بڑھتا ہے۔ مگر ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ چہل قدمی سے میٹابولک سنڈروم سے متاثر ہونے کا خطرہ 29% تک گھٹ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اگلے فائدے کے اوپر آتا ہوں، جو ایک اچھی نیند بھی اس سے ہوتی ہے۔ چہل قدمی کرنے سے اچھی نیند جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہر رات 7 سے 8 گھنٹے کی نیند اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، مگر ایسے بیشتر افراد کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ مگر ایک تحقیق کے مطابق روزانہ ورزش کرنے جیسے تیز رفتاری سے چہل قدمی کرنے کے عادی افراد بستر پر لیٹتے ہی سو جاتے ہیں، اور ان کی نیند کا دورانیہ اور معیار بھی دیگر کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے۔ تناؤ میں کمی۔ تناؤ کا سامنا ہر فرد کو ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ذہنی اور جسمانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق 10 سے 15 منٹ کی چہل قدمی سے انزائٹی اور ڈپریشن کی علامات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جبکہ تناؤ بڑھانے والے ہارمون کورٹیزول کی سطح میں کمی آتی ہے۔ دماغ کے لیے مفید۔ چہل قدمی دماغ کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ چہل قدمی کے دوران جب ہمارے قدم زمین سے ٹکراتے ہیں تو دماغ کی جانب خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے الزائمر اور ڈیمنشیا جیسے امراض سے تحفظ ملتا ہے۔ اگلا فائدہ، کمر کی تکلیف میں کمی۔ کمر کی دائمی تکلیف کا سامنا دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو ہوتا ہے، مگر ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ چہل قدمی کو عادت بنانے سے کمر کی دائمی تکلیف کی شدت میں کمی آتی ہے۔ چہل قدمی سے دائمی تکلیف سے نجات تو ممکن ہی، مگر اس سے لڑنا ضرور آسان ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ہڈیوں کی کثافت میں اضافہ چہل قدمی کی چند بہترین فوائد میں سے ایک ہے۔ ہڈیوں کے امراض سے معذوری اور دیگر مسائل کا خطرہ بڑھتا ہے۔ امریکن بون ہیلتھ ایسوسی ایشن کے مطابق چہل قدمی کو عادت بنانے سے ہڈیوں کی کثافت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بینائی کو بھی تحفظ ملتا ہے۔ جرنل نیورو سائنس میں شائع ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ چہل قدمی کرنے کی عادت سے عمر بڑھنے کے ساتھ بینائی میں آنے والی تنزلی کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایروبک ورزشیں جیسے چہل قدمی بینائی کو ٹھیک رکھنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔ کشماتی دعا، ہم اس کو کشماتی دعا بھی کہہ سکتے ہیں چہل قدمی کو۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر۔ ورزش خاص طور پر چہل قدمی کو کشماتی دعا بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے دائمی امراض جیسے ذیابیطس ٹائپ 2، فالج، کینسر کی مخصوص اقسام اور
امراض قلب سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ پیسوں کی بچت، وہ کیسے؟ جم ممبرشپ یا گھر پر ورزش کرنے کے لیے آلات خریدنے پر کافی خرچہ کرنا پڑتا ہے، مگر چہل قدمی کا کوئی نقصان بھی نہیں اور کسی قسم کا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ بغیر خرچے کے بھی یہ عادت صحت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق ورزش کرنے کی عادت بیماریوں کے علاج پر ہونے والے خرچے سے بچاتی ہے۔ لمبی زندگی، یہ تو ہم سب چاہتے ہیں یار، میجورٹی لمبی زندگی کے خواہش مند ہیں تو چہل قدمی کو عادت بنا لیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ تیز رفتاری سے چہل قدمی کرنے سے زندگی کی مدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو جتنے بھی فائدے بتائے ہیں نا، تو ان کو اخذ کیا ہے، وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آج آپ کے ساتھ چہل قدمی کے اوپر بھی ڈسکشن کر لوں، کیونکہ ہمارا زیادہ تر جو وقت ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب ہے آپ ایک دن تو ہائکنگ کے لیے رکھیں، لیکن باقی جو 6 دن بن جاتے ہیں اسے واک کے لیے اپنی زندگی کے اندر واک کا شامل ضرور کریں، کیونکہ اگر ہم واک نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے مفت ہمیں جو ان کی نعمتیں ہیں تو ان پہ ضائع آنا شروع ہو جائے گا، اور جس سے ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا غلط زندگی گزارنے کی وجہ سے ہسپتال میں دیکھیں آپ، صبح شام اور رات تک لوگ وہاں پر دیکھیں آبادی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری غلط جو ہم اپنی زندگی کے طریقہ کار ہے، غلطی کی وجہ سے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ 15 منٹ کی واک جو ہے اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کر لیں اس کو۔